الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدق نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صلوات حضرات سامعین کرام قرآن حکیم کی مشہور سورۃ نساء جس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور کل بھی میں نے اسی آیت پر آپ سے بات کی تھی اور کل جہاں میں نے تقریر کو چھوڑا تھا وہیں سے میں لے کے چلتا ہوں. اتنے مجمع میں اگر میں کسی ایک کو بھی یہ اپنی تقریر سنا سکا تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. عزیزائے گرامی توجہ چاہتا ہوں, تقریر میں شروع کر رہا ہوں. ارشاد خداوندی ہے افلا یتدبرون القرآن, میرے حبیب آپ کہو کہ قرآن میں تم تدبر کرو, تفکر کرو تو تمہیں توحید میں سمجھ میں آئے گی, نبوت میں سمجھ میں آئے گی, امامت میں سمجھ میں آئے گی. تدبر صرف قرآن ریپیٹیشن کا نام نہیں. اللہ نے کہا یہ میں نے قرآن اسی لیے نہیں بھیجا کہ تم اس کو پڑھ کر مردوں کو بخشو. یہ صرف ختموں کی کتاب نہیں, یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقت ہے. حقیقت یہی سبب ہے کہ دنیا نے قرآن پڑھا لیکن توحید کو نہ سمجھا. توجہ چاہتا ہوں, یہ ہم پر الزام ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یعنی خراب ہے. شیعوں نے عقیدہ ولیوں سے اور پیروں سے لیا, غلط ہے. ہمارے عقیدے کا بنیاد قرآن ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو قرآن سے کرتے ہیں, کسی کو مانتے ہیں تو قرآن سے, کسی کو نہیں مانتے تو قرآن. ہمارا توحید وہ ہے جو قرآن ہے. ہم نے تاریخ سے توحید کو نہیں دیا کہ خدا کو ہاتھ ہے اور جہنم میں اللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا. نہ نہ, خدا وہ ہے جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے. عزیزوں یہی سبب ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی امام امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عقیدہ یہ کہ جس نے اپنے نفس کو سمجھا اس نے خدا کو سمجھا. یعنی دیکھیں کہ ہر چیز دیکھی نہیں جاتی جس کو انسان مانے. گلاب کی خوشبو ہے, گلاب کو ہم دیکھتے ہیں, خوشبو کو نہیں. لیکن اگر کھچر پڑیں گے تو میں بھی اس طرح پڑوں گا. یعنی گلاب کی خوشبو, گلاب کو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر خوشبو کو نہیں محسوس کرتے ہیں. آگ کو ہم دیکھتے ہیں مگر تپش کو نہیں. آگ کو ہم دیکھتے ہیں مگر تپش کو نہیں. کتنا میں بہت دیر سے آتا ہوں آپ کے حضور میں, بہت میرے پروگرام سن میں ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آؤ تو کچھ آپ سے بات کروں, مگر آپ تھک کر نہ سنیں تاکہ مجھے ایک دن مجمع نظر آئے تو میں بھی ایک دن گفتگو کروں. یعنی عقیدہ توحید کیا ہے, یہ سب سے ہمارا پہلا مسئلہ ہے توحید کا. کہ خدا نظر نہیں آ رہا, خدا نظر نہیں آ رہا. آپ کو تو ہر چیز یعنی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی آپ اس کو مانتے. برف ہے, برف کو آپ دیکھتے ہیں مگر ٹھنڈک کو آپ محسوس کریں گے. آگ کو آپ دیکھتے ہیں مگر اس کی
तपश को नहीं देखेंगे, इसलिए कि उसकी तुम तपश को महसूस करोगे। यानी इसी तरीके से कि मेरा ये जो सांस लेता है और इंसान सांस निकालता है, इसका नाम तो ही यानी जो महसूस करे कि कोई है जो इस कायनात को चला रही है, उस हस्ती का नाम खुदा है। खुदा है, खुदा देखने वाली चीज नहीं, महसूस होने वाली। तवज्जो है ना। माना मदद शिया का बेस कुरान है। हमारा खुदा वो जिसने ऐब नहीं, रसूल वो है जिसने ऐब नहीं, इमाम वो है जिसने ऐब नहीं। इस हम तो ऐबदार को मानते ही नहीं, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी। मेरे हबीब, ये जो आपकी शान को नहीं समझते, इनको बलअम बिन बाऊर के गधे का जिक्र सुनाओ। देखो है गधा है जानवर, मगर देखो नबी की इसने शनाख्त क्या है, नबी को ये कितना मानता है गधा। बलअम बिन बाऊर का गधा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का ये बड़ा डिटेल में सूरत ताहा में जिक्र है कि बलअम बिन बाऊर बड़ा आलिम था मूसा के जमाने में। मूसा ने उसे रिश्वत दी कि तू आ मेरे साइड पर और तू मूसा का मुकाबला कर। बलअम बिन बाऊर, देखिए आपको लीना है, ऐसे न करे। बलअम बिन बाऊर गधे पर सवार हुआ और गधे को कहा चलो, लेकिन गधा ने कहा तू आलिम नहीं, तू जाहिल है, तू किसके मुकाबले में लेके जा रहा? नबी के मुकाबले, नबी के मुकाबले में मैं मर जाऊंगा मगर नबी के मुकाबले में नहीं चलूंगा। अल्लाह ने कहा मसलहू का मसल कल। अब ये बलअम बिन बाऊर घर दौड़ा, तलवार लेकर चला ताकि मैं नबी को कत्ल करूं। अल्लाह ने कहा मसलू का मसल कल। ए मूसा, ये आलिम नहीं, ये कुत्ता है, इसलिए कि इसने घर से तलवार ली है ताकि मैं नबी को कत्ल करूं। माना चाहे मूसा के जमाने का हो चाहे मोहम्मद के जमाने का हो, अगर तलवार लेकर निकले तो समझो ये इंसान नहीं, वो कुत्ता। समझे। यानी हमारा खुदा वो है जिसने ऐब नहीं, नबी वो है जिसने ऐब नहीं, इमाम वो है जिसने ऐब नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा फला यतदब्बरुल कुरान, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते, कुरान में तुम फिक्र क्यों नहीं करते। फलो कान में इंद गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह ने कहा कि अगर कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो उसमें इख्तिलाफ होता, लेकिन इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ तुम करते हो। इख्तिलाफ कुरान में नहीं है, इख्तिलाफ हम में है। क्यों हम में इख्तिलाफ है? क्या कुरान लड़ाने के लिए आया है? नहीं, कुरान मुत्तहिद और मुत्तफिक के लिए है। हम में इख्तिलाफ क्यों है? इसकी सबब क्या, इसका सबब क्या है कि हम अलग अलग है? लड़ पड़े हैं इसलिए कि वो कुरान को सिर्फ लफ्जों को मानते हैं, अमल पर नहीं करते, कुरान का अमल नहीं करते। कुरान कहता है कि झूठ न बोलो, हज करके झूठ बोलता है, समझो है ना, कुरान पढ़कर झूठ बोलता है। कुरान कहता है वक्त की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, लेकिन इंसान वक्त की पाबंदी नहीं करता, इसलिए इंसान पीछे है। लेकिन अंग्रेज कहता है हम वक्त की पाबंदी करते, वक्त के साथ चलते हैं। थोड़ी थोड़ी तवज्जो करो। मैंने आज्ञा कि अगर हम मुसलमान कुरान को पढ़ें, तदब्बुर करें तो हमारी जिंदगी आसान है। क्योंकि तो कुरान में सिर्फ नमाज का जिक्र नहीं, सिर्फ रोजे का जिक्र नहीं, सिर्फ हज का जिक्र नहीं, हमारी कंप्लीट लाइफ है। हम सुकून कैसे हासिल करें, हम रोजी कैसे हासिल करें, हम कामयाब जिंदगी कैसे बनाएं, तो कुरान में तफसील है। कुरान में तब देखे ना, जब भी कोई कंपनी से कोई गाड़ी निकलती है, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल या टीवी हो या जो दोस्त के साथ टुकड़े
کہ بابا اگر ہم کو اس میں فنی خرابی ہو جائے تو آپ اس کو پڑھیں. تو لڑکا کہ اگر تم میں کوئی فنی خرابی ہو جائے جسم میں، اگر تمہیں رزق نہیں مل رہا ہے تو سورت واقعہ پڑھو، اگر دشمن سے ڈر ہے تو سورت یاسین پڑھو، اگر تمہیں بیٹا نہیں مل رہا ہے تو سورت آل عمران پڑھو، اگر تمہیں سکون نہیں ملتا ہے تو قرآن پڑھو. سکون دولت میں نہیں. کتنا میں ابھی ساؤتھ افریقہ اس سال گیا تھا، بڑے میں نے لوگ دیکھے، بڑی بلڈنگیں، بڑی گاڑیاں، مگر بے چین ہے. اسی لیے کہ چین دولت میں نہیں، چین بیلنس میں نہیں، چین اولاد میں نہیں، سکون اللہ کے ذکر میں ہے. تھوڑی بات کرو. یعنی سکون اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر میں ہی سکون ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن صرف ریپیٹیشن سمجھا ہے، لیکن اس پر ہم نے عمل نہیں کیا. عمل کرو. اور اللہ نے کہا عمل. قرآن تمہیں سمجھ میں کیسے آئے جب تم نے قرآن کی، تم تو عربی نہیں جانتے. یہ تو میری زبان ہے عربی. خدا نے قرآن کو عربی بھی نازل کیا. یہ عربی ہمیں کون سمجھائے؟ تو شاہ لطیف کا کلام نہیں سمجھتا، تو شہباز قلندر کا کلام نہیں سمجھتا، یہ خدا کا کلام کیسے سمجھے؟ تو اللہ نے مثال دی. قرآن ضروری ہے سمجھنے کے لیے. یعنی ہم قرآن کیسے سمجھے؟ اللہ نے سورت آل عمران میں فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ ورسولہ العلم. دیکھو اس قرآن کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. ایک میں اللہ سمجھا سکتا ہوں، یا وہ سمجھا سکتے ہیں جن کا علم نیچرلی ہے، جن کا علم فطرتی ہے، جن کا سینہ قرآن ہے، جن کا وجود قرآن ہے، اللہ نے کہا اسی لیے رسول نے کہا القرآن علی مال قرآن علی ہے، علی قرآن ہے. قرآن کو سمجھو تو علی کے در پہ آؤ، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو. قرآن سے پوچھو کیونکہ ان کا علم فطرتی ہے. میرا فطرتی کسے کہتے ہیں؟ خدا کہتے میری بات آپ سمجھو. مجھے تو قصیدہ نہیں آتا کہ میں قصیدہ شروع کروں اور آپ نعرہ لگائیں، لیکن خطیب کو سنا کر تھوڑی خود میں فطرت ڈالیں. میں نے عرض کیا کہ فطرتی کیا ہے. میرا دیکھیں میں خطیب بناؤں تو یہ میں ماں کے بدن سے نہیں بعد میں بنا. اور اسی لیے اللہ نے سورۃ النحل میں کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. آدم سے لے کر اس وقت تک انسان جو بھی ماں کے بدن سے آتا ہے تو وہ مطلقاً جاہل، آ کر بعد میں پڑھتا ہے. پروفیسر بعد میں، ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں. ماں کے بدن میں جاہل ہے. ماں کے بدن میں یعنی آج کا انسان جاہل ہے. ماں کے بدن کے بعد آنے کے بعد میں اللہ کہتا ہے انسان کو آنکھیں ہیں پہچانتا نہیں، ٹانگیں ہیں اٹھ نہیں سکتا، ہاتھ ہے اٹھا نہیں سکتا. اتنا کمزور ترین ہے انسان. لیکن آل محمد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ اللہ جس نے ان کو کائنات سے پہلے قرآن سکھایا. کس نے سکھایا؟ اللہ نے، رحمان نے، جبریل نے نہیں. یعنی اللہ کہتا ہے میں نے ان کو قرآن سکھایا. اور یہی سبب ہے عزیزان محترم ہر امام پڑھ کر بعد میں امام بنا. ہمارے 12 امام ہیں. میں دعویٰ سے کہتا ہوں ہے کوئی تاریخ کا ملک جو یہ دیکھا ہے کہ شیعوں کے کسی امام نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے؟ شیعوں کے قبلہ کسی امام نے کسی کوچنگ سینٹر میں ٹیوشن لی ہو؟ ان کو کسی پروفیسر نے پڑھایا ہے؟ لیکن دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہے، سمجھ نہیں. یہ جتنے بھی ہیں مذہب اربعہ کے امام یہ ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کا شاگرد یعنی امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ کا شاگرد امام حنبل کا شاگرد. توجہ ہے نا. امام شافعی کا شاگرد
توجہ ہے نا امام مالک، یہ جتنے ہیں یہ ایک دوسرے کے شاگرد، لیکن ان کا مرکز ہمارا امام ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ اس بچے کو تعلیم دلا ڈھونڈتے بھائی اچھا سینٹر کون سا ہے جہاں ہم بچے کو پڑھائیں، کون سا اچھا اس ایریا میں پروفیسر ٹیچر ہے جس سے ہم ٹیوشن دیں۔ یہاں تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی، اور مذہب جو قیامت تک تمہیں جنت میں لے جائے گا، وہاں یہ تو نہیں سوچ رہا ہے کوئی اچھا امام ہو، جاہل نہ ہو۔ یہ جتنے بھی امام ہیں، اسی لیے تفسیروں میں الفاظ ہے، اور مناظر ہے جنگ کے الفاظ ہے، مناظر ہے بغداد کے الفاظ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ جو بنی یہ آج کے دور میں نہ بنی، یہ کب بنی؟ جب ایران کے شہنشاہ نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی۔ ایران کے بادشاہ نے جب اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی تو اب مذہب اربع سے انہوں نے رجوع کیا کہ بابا یہ بیوی میری حلال ہے یا حرام؟ انہوں نے کہا یہ حلال کرو۔ آپ گھبرا گئے، یہ حلال کرو یعنی نکاح کوئی اور کرے وہ طلاق دے اور پھر تم اس سے نکاح۔ بادشاہ نے کہا یہ میری غیرت گوارا نہیں کر۔ اس کے محفل میں ایک وزیر تھا، وہ شیعہ تھا، خدا واسطے یہ سمجھنے کی کوشش کرے، شیعہ تھا۔ اس نے کہا کہ بلا آپ مذہب علماء کو اکٹھے کرو، اور میرے ہلا میں علامہ ہلی ہے، میں اس کو لے کر آتا ہوں، پھر کہ بلا جس کا سوچیے دیکھیں کہ مذہب صحیح کس کا، یہ طلاق ہے یا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو اجازت دی کہ علامہ ہلی کو لاؤ۔ تاریخ فکس ہوئی، ہر مذہب کے علماء کو دعوت دی گئی، مذہب اربع کے علماء کو بھی دعوت دی کہ اپنے ساتھ تم اپنے بکس لے کر آؤ۔ سارے مذہب اربع کے شافعی والے، حنبلی والے، مالکی والے، حنفی والے، چارے علماء اپنے ساتھ کتاب لے کر، یہ مناظر بغداد کی میں تحریر آپ کو سنا رہا ہوں کہ بلا سارے آ گئے لیکن علامہ ہلی نہ پہنچا۔ دربار سج گئی، دربار سج گئی، اب انتظار علامہ ہلی کا ہے۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ شیعوں کا بھی عالم نہ پہنچا۔ کچھ دیر کے بعد علامہ ہلی پہنچا دربار پر، دربار سے در پر پہنچا، علامہ ہلی نے جوتیاں اتار، ایک جوتی کو ایک بغل میں رکھا، دوسرے کو دوسرے بغل میں رکھا، آ کر بادشاہ کے قریب بیٹھ گئے، آ کر بادشاہ سلامت کے قریب بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا اے علامہ ہلی، یہ تم نے میری دربار کی توہین کی ہے، یہ جوتی بغل میں کیوں رکھی ہے، باہر کیوں نہیں رکھ کر؟ آواز ہے بادشاہ تو عام بادشاہ ہے، لیکن یہ میری تاریخ ہے کہ جو کائنات کا بادشاہ رسول تھا نا، جب وہ لیکچر دیتا تھا تو ابو حنیفے والے جوتیاں چوری کر کے جاتے تھے۔ آپ غوری نہیں دے رہے، آپ غوری نہیں کر رہے سولنگی کے الفاظ پر۔ یعنی علامہ ہلی نے کہا کہ تو عام بادشاہ ہے، جب وہ کائنات کا بادشاہ لیکچر دیتا تھا تو ابو حنیفے والے جوتیاں چوری کر کے جاتے۔ جب یہ کہا ابو حنیفے والے اٹھے، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ غلط بات کرتا ہے، ہمارا ابو حنیفہ رسول کے بعد 80 سال بعد پیدا ہوا، 80 سال بعد میں پیدا ہو، بڑا ہو، عالم بنے، پھر اس کے فالوورز بنے، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ تو علامہ ہلی نے کہا ابو حنیفہ نہیں تو یقیناً امام شافعی والے ہوں گے۔ پھر شافعی والے اٹھے، اس نے کہا وہ 90 برس بعد میں پیدا ہوا ہے، 90 برس۔ پھر کہا کہ نہ حنبلی ہوں گے، حنبلی ہوں گے۔ پھر حنبلی کے فالوورز اٹھے، اس نے کہا ہمارا امام حنبل رسول کے بعد 100 برس 100 سال بعد میں پیدا ہوا۔ علامہ نے کہا یقیناً ابھی مالکی ہوں گے۔ مالکی اٹھے، کہا کہ کون سا تو عالم ہے، ہمارا امام مالک پورا 150 برس رسول کے بعد پیدا ہوا۔ علامہ ہلی نے کہا کہ بلا یہ تو مسئلہ اب ثابت ہو گیا، یہ تو انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہمارا امام کوئی رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں، کوئی 80 برس بعد میں پیدا ہو، کوئی 90 برس بعد میں آیا، کوئی 100 برس میں بعد میں آیا، کوئی 150 برس میں بعد میں آیا۔ ان کو کیا پتا شریعت کا؟ ان سے پوچھو جو رسول کے ساتھ گھر میں بھی ہے، رزق میں بھی ہے۔ یعنی انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے امام جنہوں نے یہ فقہ لی ہے، انہوں نے رسول کو دیکھا
سینے پر تھے؟ توجہ ہے نا؟ یا رسول کے ہاتھ نیچے تھے؟ یعنی جب تمہارے امام اٹھے ہی نہیں. ارے ہمارے 3 امام ہیں جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین. حسین سے زیادہ کون ہے جس نے رسول کی زیادہ ہو کر نماز قریب دیکھی ہے؟ حسین سے بڑھ کر کون ہے جس نے نانا کی نماز دیکھی ہو؟ تو ان سے دین کیوں نہیں لے رہا؟ ان سے شریعت کیوں نہیں لے رہا؟ آپ گھبرا گئے مطلب تھا. خدا کی قسم سے انہوں سے ڈھونڈے سے تو یہودی بہتر ہے. یہودی اور مستر ہڈی وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم علی نے 1400 برس پہلے یہ اعلان کیا تھا، سلونی کا بلا تفضل، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں کہ آسمان میں راستے کیسے ہیں. زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. سائنس نے آج تحقیق کر کے ہوائی جہاز اڑائے. علی نے 1400 برس پہلے کہا آسمان میں راستے، اور علی نے کہا اگر لیبارٹری ہوتی تو میں تمہیں جہاز بنا کر دکھاتا. میں تمہیں جہاز بنا کر دیکھا. اور جب علی نے یہ کہا کہ مجھ سے پوچھو تو ایک شخص اٹھا. اس نے کہا یا علی اگر یہ آپ کا سوال ہے تو بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مولانا نے کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے. ہندی کہتا ہے 40 برس میں نے اس علی کے قول پر ریسرچ کی. 40 برس پر میں جنگلات میں چلا گیا کوئی ایسا جانور ملے جو علی کے کلام کی نفی کرے. 40 سال کے بعد میں نے اعلان کیا either Ali is the creator of the world or he has been created before him. اس کائنات کو علی نے بنایا ہے یا علی کے سامنے بنے. توجہ چاہتا ہوں ہے میری طرف گفتگو توجہ. یعنی اسی لیے اللہ رسول نے اسرائیل میں فرمایا وما اوتیتم علما الا قلیلا. اے انسانوں میں نے تمہیں دنیا کا قلیل ترین علم عطا کیا. یہ جو تم جہاز اڑاتے ہو، یہ جو تم بحری جہاز پانی میں چلاتے ہو، یہ توانائی حاصل کرتے ہو، یہ تمہیں تھوڑا علم ہے. وما اوتیتم علما الا قلیلا ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میں نے تمہیں دنیا کا تھوڑا علم عطا کیا. جس کے پاس تھوڑا علم ہے وہ تو دنیا میں مسخر ہو رہا ہے، اور جس کے اللہ کے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. نبوت کے 2 گواہ، ایک اللہ ہے دوسرا علی ہے جس کو میں نے کائنات کا علم عطا کیا ہے. یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہے. جس کو میں نے کائنات کا علم عطا کیا، میں نے تمہیں تھوڑا علم عطا کیا. اس لیے کہ انسان جب ماں کے بدن سے آتا ہے تو چاہے مطلق پہچان نہیں، مگر علی ماں کے شکم میں ہے تو بھی عالم ہے. تھوڑی گفتگو کرے میرے بھائیوں. بڑے میں نے آپ کے جوشیلے نعرے سنے ہیں لیکن خطیب کو آپ سمجھا کریں تاکہ میں گفتگو آپ سے کر سکوں. یعنی ہم آنے کے بعد بھی جاہل، علی ماں کے شکم میں بھی. بھائی آپ خبریں میں ختم ہو اتنے تھک گئے ہیں تو مجھے تھکوں سے تو گفتگو کرنے کا مزہ نہیں آتا. یعنی انسان آنے کے بعد بھی جاہل، مولا ماں کے بطن میں بھی عالم. الذی یکلمنی، علی کی ماں کہتی ہے جب علی میری شکل اطہر میں آیا تو مجھ سے باتیں کرتا تھا. علی مولا جب یہ رجب ہے نا مولا کا معنی یہ الگ موضوع ہے. یعنی بی بی جب آئی کعبہ کے قریب، جب کعبے کے قریب آئی، ایک بی بی وہ ہے جو طاہرہ ہے، معصومہ ہے، معصوم نبی کی ماں بننے والی ہے. قبلہ رہتی بھی 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں ہے،
جب نبی آیا تو اللہ نے کہا یا مریم اخرجی ھذا البیت انہ بیت العباد لا بیت العبادہ، اے مریم واقعی تو عابدہ ہے، زاہدہ ہے، معصومہ ہے، مگر اب ولادت ہو رہی ہے بچے کی، یہ گھر چھوڑ، یہ ولادت گاہ نہیں عبادت گاہ ہے۔ جو بیوی 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے اس کو نکالا گیا، جو 24 گھنٹے بیوی گھر میں رہتی ہے اس کو بلایا گیا، جو بیوی 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے اس ماں کو بلایا گیا، اس ماں کو بلایا گیا، اور جب بلایا گیا تو 3 دن نہیں 4 دن تک علی کی پاک اماں کعبہ میں رہی۔ 3 دن کیوں؟ اس لیے کہ فرمان ہے شریعت کا کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو 3 دن تک اس کی خدمت کرو، یہ مہمان ہے۔ بی بی نے 3 دن نہیں 4 دن رہ کر خدا نے فرمایا کہ یہ بی بی مہمان نہیں، یہ کعبے کی مالکہ ہے، یہ بی بی مہمان نہیں، یہ بی بی کعبے کی مالکہ ہے، یہ بی بی کعبے کی مالکہ ہے۔ بی بی کو بلایا گیا، بی بی آؤ، جب بی بی آئی تو دیوار پر ہاتھ رکھا، قبلہ دیوار پھٹنے لگی، جب پھٹی تو بی بی بھاگی نہ، اس لیے کہ بھاگنے والے کی ماں جو نہ تھی، قبلہ جب دیوار ٹوٹی تو علی کی ماں بھاگی نہ۔ قبلہ آپ دیکھیں یہ مجلس ہے، اگر یہ دیوار میں شگاف پڑے تو انسان باہر بھاگے گا، لیکن بی بی بھاگی نہیں، اس لیے کہ یہ انتظام پہلے تھا، یہ پروگرام پہلے بنا ہوا تھا کہ دیکھو دیوار ٹوٹے، بی بی تو باہر نہ جانا، اندر جانا، دیوار سے آؤ۔ بی بی کعبہ کی در سے نہیں آئی، دیوار سے آئی۔ کیوں دیوار سے آئی؟ اسی لیے کہ وہ ہے کعبے کا در، یہ ہے علم کا در، در در میں نہیں لگتا، در دیوار میں لگتا۔ سمجھے میری گفتگو کو، یعنی وہ ہے کعبے کا در، یہ ہے علم کا در، در در میں نہیں لگتا، در دیوار میں لگتا ہے۔ تو بی بی نے کیا کہا؟ الذی یکلمنی، یا اللہ یہ وہ آ رہا ہے جو میری شکم میں رہ کر مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور قبلہ یہ عمدۃ المطالب کے الفاظ ہے کہ جب امیر علیہ السلام کے شکم میں بظاہراً آیا تو بی بی باتیں کرتی تھی تو ابو جہل اور ابو لہب یہ سوچتے تھے کہ ہمارے بابی کو کیا ہو گیا ہے، کس سے باتیں کرتی ہے۔ تو ایک دن جناب فاطمہ بنت اسد اکیلی گھر میں ہے اور علی سے باتیں کر رہی، اتنے میں جناب ابو طالب آیا اور ابو طالب نے کہا اے فاطمہ مجھے پتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ بی بی نے کہا ابو طالب مجھے پتا ہے کہ یہ کون سا نور ہے، جب میں محمد کے بارے میں سوچتی ہوں تو یہ علی مجھے تسلی دیتا ہے، جب میں رسول کے بارے میں سوچتی ہوں تو یہ مجھے تسلی دیتا ہے۔ تو ہر تاریخ الفاظ ہے کہ بی بی فاطمہ کہتی ہے کہ جب قبلہ رسول آتا تھا تو یہ بی بی بے ساختہ کھڑی ہو جاتی تھی تعظیم کے لیے، جب تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ابو جہل اور ابو لہب نے مکہ میں جو طاقتور عورتیں تھیں ان کو چنا، 1000 عورتوں میں 10 کو چنا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو کہ جب بھی ہمارا بھتیجا بابی کے سامنے گزرے تو 5 ایک بازو کو پکڑو، 5 اس بازو کو پکڑو تاکہ یہ بی بی بلند نہ ہو سکے۔ تھوڑی بات کرو بھائی، مولا آپ کو سلامت، تاکہ یہ بی بی اٹھ نہ سکے، 5 نے ایک بازو کو پکڑا، 5 نے دوسرے کو بازو کو، ادھر رسول آیا، بی بی بلند ہوئی، جیسے بلند ہوئی 5 ادھر گئی، 5 ادھر گئی۔ ارے جب 10 عورتیں علی کی ماں کا مقابلہ نہیں کرتی تو ایک عورت میدان میں علی کا مقابلہ کیا کرے؟ کتنا تھکا، توجہ ہے، انسان کی فطرت میں آل محمد کی فطرت میں علم،
ہماری فطرت نے کمزوری، آل محمد کی فطرت نے طاقت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ. ابھی تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. روح اللہ کا امر ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے. واقعی ڈاکٹرز جو ریسرچ کر رہے وہ جسم پر کر رہے. یہ کون سی بیماری ہے، اس پر میڈیسن کون سی یوز کی جائے، کون سی دوائی دی جائے، لیکن روح اگر بیمار ہو جائے تو روح کو کوئی نہیں سمجھتا. روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. میرے ابھی ان کو کہو تمہیں علم تھوڑا ہے، تم روح کو سمجھ نہیں سکتے. روح امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، امر ہے. اسی لیے اصول کافی میں 5ویں امام کا یہ فرمان کہ دیکھو ان اللہ خلق الارواح فی 5 اشیاء. اللہ نے روحوں کو، تمہارے روحوں کو 5 شیوں سے بنایا ہے. تمہارے روح کو 5 شیوں سے بنایا. جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. امام نے کہا جن چیزوں سے تمہاری روح بنی ہے ان جوہروں سے ہمارا جسم بنا. تھوڑا کر کو بلند کریں تاکہ میں اصول کافی کی عبارت آپ کے سامنے عرض کروں. امام نے کہا ان اللہ خلق الارواح فی 5 اشیاء. اللہ نے تمہارے روحوں کو 5 شیوں سے بنایا. جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم. جوہر بقا کیا ہے؟ سوال کا مولا جوہر بقا کیا ہے؟ اور جب انسان کو موت آتی ہے تو جسم فنا، روح بقا. انسان کی روح نہیں مرتی، مرتا ہے جسم. جس طرح تمہاری روح زندہ ہے اس طرح ہمارا جسم زندہ ہے. میں سمجھا نہ سکا، نہ سمجھا سکا، اس خاموش مجمع میں میں نہ سمجھا سکا. میرے بھائیوں دیکھو امام نے اصول کافی میں فرمایا کہ جن جوہروں سے تمہاری روح بنی ہے ان جوہروں سے ہمارا جسم بنا ہے. سوال کرتا ہے مولا پھر آپ کی روح کس سے بنی ہے؟ مولا نے کہا تمہیں اتنا عقل نہیں، تمہیں اتنا ادراک نہیں جو تم ہمارے روح کو سمجھو. پہلے تم اپنے روح کو سمجھو. تمہاری روح بنی ہے جوہر بقا سے. بقا مانا زندگی. تمہارے روح کو زندگی ہے، ہمارے جسم کو زندگی ہے. دوسرا جوہر کا نام ہے جوہر ارتقا، بلند ہونا، بلندی پہ پروان چڑھنا. جب تم سوتے ہو تو جسم ہوتا ہے بیڈ پر، جسم ہوتا ہے چارپائی پر، لیکن تمہاری روح گھومتی ہے کبھی لندن، کبھی امریکہ، کبھی جرمن، کبھی فرانس. اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو جس طرح تمہاری روح اڑتی ہے، روح بلند ہوتی ہے، اس طرح میرا حبیب محمد بلند ہوتا ہے. اسی لیے کہ جن جوہروں سے تمہاری روح بنی ہے ان جوہروں سے محمد کا جسم بنا. ان جوہروں سے رسول کا جسم بنا ہے، ان جوہروں سے علی کا جسم بنا ہے. کہ بلا آج میں آپ کے یہاں سویا پڑا تھا جسم ہے میرا قبلہ چارپائی پر بیڈ پر، لیکن روح گھوم رہا ہے. کراچی میں خطاب کر رہا ہوں، کراچی میں پڑھ رہا ہوں. ادھر مچھر نے کاٹا، نیند اڑ گئی، آنکھیں کھل گئی. یہ روح کیسے پہنچ گیا؟ تم کہتے ہو کہ شیعہ جہاں بھی مدد کرتے علی نجف سے کس طرح آتا ہے. پہلے بتاؤ تمہاری روح کیسے آتی ہے؟ جیسے تمہاری روح دیر نہیں کرتی علی جہاں میں دیر سمجھو میری گفتگو کو تاکہ میں اپنے تقریر کو جلدی ختم کروں. جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم. جب انسان زندہ ہے تو بات کرتا ہے، جب موت آئی زبان خاموش. کیوں؟ کہ وہ جوہر چلا گیا. جوہر علم وہ چلا گیا. ہم مرنے کے بعد بات نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے روح اللہ. بڑا جملہ کہہ دیا میرے دوستو. جو ہے روح اللہ، جن کا جوہر جن کا جسم بنائے جوہروں سے ہے. لیکن یہی سبب ہے کہ کربلا کے میدان
میدان میں امام حسین کے سر نے قرآن نہیں پڑھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نے پڑھ کر تم کو سمجھایا تم اور ہے ہم اور، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور جب انسان مرتا ہے تو دیکھ نہیں سکتا، اگر آنکھیں کھلی ہیں تو ہم آنکھوں کو بند کر دیں، اسی لیے کہ جو نور تھا وہ چلا گیا، جس شے سے دیکھتا تھا وہ چلا گیا، اسی لیے اب دیکھ نہیں سکتا، ہم مرنے کے بعد دیکھ نہیں سکتے، ہمارا روح دیکھتا ہے، ان کا جسم دیکھتا ہے، ان کا جسم دیکھ، پانچواں ہے جوہر خوشبو، جوہر خوشبو توجہ چاہتا ہوں تاکہ میں تقریر کو ختم کروں، جوہر خوشبو، انسان پر موت آئی بدن میں بدل، کتنا بھی پیارا ہو بھائی ہو باپ، جتنی ممکن ہے کوشش کریں گے کہ اس کو ابھی دفنا، آج کل تو یہ ہے باجی جلدی بدبو پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہماری آج کل ناک سے زیادہ ناک سے غذا ہے، پہلے ایک دن گزر جاتا تھا پانی میں بدبو نہ ہوتی، آج 1 گھنٹے کے بعد فوراً بدن میں بدبو ہو جاتی ہے، یعنی حکم ہے کہ اس کو فوراً دفناؤ، اسی لیے کہ جو خوشبو کا جوہر تھا وہ ختم ہے، یعنی اس کو جلدی دفناؤ، اسی لیے کہ جو جوہر خوشبو تھا وہ ختم ہے، ارے ہمارے روح میں خوشبو ہے، ان کے جسم میں خوشبو ہے، یہی سبب ہے چادر میں آئے تو ہنسنے کا اماں ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی، ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، مانا ہم دیکھتے کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے روح میں جوہر علم ہے، ہم بات کر سکتے ہیں کیوں کہ ہمارے روح میں جوہر علم ہے، ہم کے بلا بدن میں ہماری خوشبو ہے، اسی لیے کہ ہمارے روح میں جوہر بقا، جوہر خوشبو ہے، جوہر خوشبو ہے، یہ روح ہے امر، روح ہے امر، روح ہے امر، جب امر جسم سے جدا ہوتا ہے تو جسم اتنے بدبو ہے، روح امر ہے، علی مول امر ہے، جو روح سے جدا ہے وہ تو اتنا بدبودار ہے، جو امر سے جدا وہ تو اتنا بدبودار ہے، جو علی اول امر کا دشمن ہے وہ گندا کتنا بدبودار ہوگا، گھبرا تو لے گئے سب کہاں آئے پڑھ کر تقریر کو ختم کر، آپ گھبرائے، یہ روح امر علی الامر کیسے کہتے ہیں؟ جس کی فطرت پر کنٹرول، جس کے امر پر فطرت پر کنٹرول الامر اسے کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جس کے امر پر اس کی فطرت پر کنٹرول، آپ نے آج دیکھا مشاہدہ کیا سائنسدان کتنی بھی ترقی کرے، سائنس صرف اصول سے فائدہ لیتی ہے مگر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، دیکھیں آگ کا کام ہے جلانا، ابھی دیکھیں ہوائی جہاز کو آگ لگی پائلٹ نے بچایا نہیں، کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، یعنی جہاز کو اگر آگ لگ جائے تو بچا نہیں سکتے، بھاری جہاز اگر پانی میں ڈوب جائے، ڈوب رہا تو کوئی بھی سائنسدان بچا نہیں سکتا، لیکن وقت کا اول الامر جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا، آگ کا کام ہے جلانا، اس کی فطرت پر کنٹرول ہے، جیسے جناب ابراہیم آیا آگ پھول بن گئی، آگ پھول بن گئی، جناب موسیٰ 3 دن کا پیدا ہوا اور گلا صندوق میں بند کیا گیا، اور صندوق وہ جس میں سوراخ ہو، اگر سوراخ ہے تو پانی اندر آ جائے، جو ہے نا 3 دن تک یعنی پانی کا کام ڈبونا ہے، مگر موسیٰ کا فطرت پر کنٹرول تھا، پانی کی فطرت پر کنٹرول تھا، یعنی اون الامر اسے کہتے ہیں جس کا امر پر کنٹرول ہو، اب میں 3 آیتیں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں قرآن
سامنے مقام ہے. علی کیا ہے؟ سورۃ یاسین میں لانے کا انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر کی معنی کیا ہے؟ لا شے کو شے بنانا, لا شے کو شے بنانا, اسے کہتے ہیں امر. سورۃ حدید میں لانے کا حتی جاءکم الغرور, جب تمہیں موت آئے گی تو تمہارا غرور ختم ہو جائے گا. امر مانا موت. سورۃ سجدہ میں لانے کا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. اللہ تمام ملائکوں کو آرڈر کیا کہ آدم کو سجدہ کرو, سارے جھک گئے مگر شیطان نہ جھکا, اس لیے کہ وہ جن تھا اور اس نے اللہ کے امر کا انکار کیا. امر مانا سجدہ, امر مانا سجدہ. سورۃ بنی اسرائیل میں لانے کا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہو کہ یہ روح اللہ کا امر ہے. اولو الامر کون ہے؟ جس کا روح پر قبضہ ہو, جس کا موت پر قبضہ ہو, جس کا اللہ شے پر قبضہ ہو. یہ شے پر قبضہ, میں نے کہا تاریخ مامون پڑھے, کس کا کون ہے اولو الامر جس کا اللہ شے پر کنٹرول ہے؟ مامون نے امام اللہ کو بلایا, دعوت کی جادوگر کو بلایا, کھانا رکھا گیا, ان کو سمجھا جادوگر نہ کھانا بھاگ جائے. جب انہوں نے جادو کیا کھانا بھاگ گئے. امام نے دیکھا, پھر انہوں نے بدتمیزی کی, پھر امام نے دیکھا. امام نے کیا دیکھا؟ دیوار پر شیر کی تصویر ہے. تصویر شے نہیں, لا شے ہے. دیوار پر شیر کی تصویر ہے, شے نہیں لا شے ہے. امام نے کیا کہا؟ کن اسدن, شیر بن جاؤ. فیکون, شیر بن گیا, شیر بن گیا. ماموں نے کہا مولا کن تو اللہ کہتا ہے, آپ نے کن کیسے کہا؟ امام نے کہا لنا مالا حالات فیا نحن ہوا وہو فیا نحن وما ذالک ہوا نحن. معمول ہم 14 کے اللہ کے ساتھ ایسے راز نیاز ہے, کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں کبھی ہم وہ. ہمارے 14 کے میرے خاموش ساتھیوں, میری تمہیں کو اپنے غور سے نہیں سنا. کبھی ہم وہ ہو جاتے, کبھی وہ ہم ہو جاتے. مانا جس کا لاش ہے پر کنٹرول, جس کا روح پر کنٹرول ہو. آئے نبی علیہ السلام کے پاس سلایا کپڑا دے کر مولا کے پاس آئے, مولا یہ مر گیا ہے, جنازہ پڑھے. مولا نے کہا ہاں پڑھوں, واقعی جنازہ پڑھوں؟ ہاں مولا. آوازیں سوچ کے جواب دو, علی پوچھ رہا ہے. سوچ کے جواب دینا, علی پوچھ رہا ہے. خدا کی قسم یہ تاریخ اسلام کے الفاظ. بھائی واقعی آپ تھکے ہو, مجھے واقعی ابھی احساس ہو گئے کہ واقعی صبح سے آپ بیٹھے, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو یہ عبادت قبول کرے. یعنی جنازہ لے کر آئے, کہا یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھے. مولا نے 3 مرتبہ کہا پڑھوں. سوچ کے جواب دینا. علی پوچھ رہا ہے, علی یہ مردہ ہے. علی نے اللہ اکبر کہا, یہ پیچھے ہنسنے لگے. نماز ختم ہوئی, مولا نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ آواز یا علی یہ تو زندہ تھا. آواز نماز سے پہلے زندہ ہے, اب مردہ ہے. نماز سے پہلے یہ کراچی ہوتی تو پتا چلتا کہ کس طرح فالو کی جاتے ہیں خطے کو. نماز سے پہلے یہ زندہ تھا, نماز کے بعد یہ مردہ ہے. انسان تب مرتا ہے جب اس کی روح قبضے میں ہو. روح امر ہے, علی اول الامر. روح حیدری, روح امر ہے. شیعہ
عزیزوں یہی سبب ہے ہم علی علی اسی لیے کرتے، ہماری مجبوری ہے، اسی لیے کہ علی کے سوا ایمان نہیں ملتا، علی کے سوا جنت نہیں ملتی، علی کے سوا حق نہیں ملتا، علی کے سوا حرامی حرامی کی پہچان نہیں ملتی۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم جو علی علی کرتے ہیں رسول نے سمجھا، رسول نے کہا کہ علی علی کرو، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یا علی انت مثل فی امتی کمثل کل ولا احد فی القرآن، علی تیری مثال میری امت میں اس طرح ہے جس طرح قرآن میں مثال ہے کل ولا احد۔ آپ وہ ہی نہیں کہیں، یعنی یہ کتاب کے الفاظ ہے، کتاب القطرہ، قطرہ جو ابھی اردو ترجمہ ہو کر آیا ہے القطرہ، یعنی مصنف کہتا ہے یہ القطرہ 4 جلدوں میں ہے، قطرہ کہتا ہے کہ یہ علی کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ، علی کے فضائل کا ایک یہ قطرہ ہے۔ اس نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ بس اس حدیث کو سمجھنے میں ختم کر، علی تیری مثال میری امت میں اس طرح جس طرح قل هو اللہ احد کی مثال قرآن۔ سارے مسلمان نے کہا کہ اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے ختم قرآن کا ثواب۔ رسول کا اس طرح جس نے 3 مرتبہ علی کا نعرہ لگایا ختم قرآن کا امتی کا مثل کل ولاحد فی القرآن۔ علی تیری مثال میری امت میں اس طرح ہے جس طرح قرآن میں مثال کل ولاحد۔ کل ولاحد کیا ہے؟ رسول یہ نہیں کہا کہ تیری مثال اس طرح جس طرح سورۃ یاسین کی، سورۃ رحمان کی، کوئی تو بات کرو بھائیو، سورۃ مزمل کی، قرآن میں بساؤ 114 صورتیں ہیں 113 کو چھوڑ کر، قبلہ یہ کیوں کہا کہ تیری مثال کل ولا جیسی ہے؟ اسی لیے کہ جتنی بھی سورہ ہے ان صورتوں میں آدھا اللہ کا ذکر ہے، آدھا مخلوق کا ذکر ہے، لیکن یہ واحد قرآن میں سورہ ہے جس میں خالصتاً توحید کا ذکر ہے۔ کمال ہے صاحبان، توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے رسول نے کہا یا علی تیری مثال اس طرح ہے جس میں سورت کل ولا کیا ہے؟ کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ ہر ایک آیت پر توجہ کریں، دیکھیں کیا ہے پہلا لفظ کیا ہے، پہلی آیت کیا ہے؟ کل هو اللہ احد، کہو اللہ احد ہے، واحد نہیں، واحد کی تسنیہ ہوتی ہے، جمع ہوتا ہے، احد کی تسنیہ نہیں ہوتی، احد کا کوئی مد نہیں ہوتا، احد احد اللہ نے اپنے احد کا رسول علی کے لیے کہا لا یجوز احد الصراط الا لمن كتب له الجواب، یعنی کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جا، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ رسول نے کہا علی تو صرف اس کا محتاج ہے، اس کی ساری مخلوق تیری محتاج۔ علی 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 تو اتنا بے نیاز ہے، رزق ادھر سے آتا ہے، تقسیم تو کرتا ہے۔ اس کی دلیل شیشتانی یہی تھی کہ جنگ احد میں علی نے چلتے ہوئے تلوار کو روکا، کسی نے کہا علی کیا کیا؟ آواز علی نے رزق کو تقسیم کیا، علی نے کائنات میں رزق تقسیم کیا ہے کہ خاصی تھا، اس نے سنا، گیا گھر، ساری رات نیند نہیں آئی، رات ہوئی چونجی کو پکڑا، شیشے
شیشی میں بند کیا. صبح امیر علیہ السلام نے نماز کوفہ میں پڑھائی, مسجد میں پڑھنے کے بعد وہ خارج گیا. آگے یا علی کل آپ نے کہا تھا کہ میں رزق کو تقسیم کرتا ہوں, مولا آپ نے تقسیم کر دیا؟ مولا نے کہا ہاں کر دیا. مولا سوچو, آج سوچے وہ جو بھولے, سوچے وہ جو بھولے. علی نے اس کو رزق دیا ہے جو تمہارے جیب میں شیشی ہے, اس چونٹی کو بھی میں نے دیا ہے. جیسے اس نے ہاتھ ڈالا دیکھا تو واقعی چونٹی ہے جس کے منہ میں چاول کا دانہ ہے. حیران رہ گیا, دیکھا نہ شیشی کا ڈھکنا کھلا نہ شیشی ٹوٹی. یہ رزق کیسے آیا؟ یا علی نہ شیشی کا ڈھکنا کھلا نہ شیشی ٹوٹی, رزق کیسے دیا؟ آوازیں تمہیں خاج کو سمجھانے کے لیے کہ جو علی بند شیشی میں آ سکتا ہے وہ علی بند کبر میں بھی آ خدا وہ ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اور اسی لیے رسول نے کہا ولم یولد فیہ مولود سوا, علی کے سوا کعبہ میں نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. آخری آیت کا جملہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ وہ ہے جس کا کوئی مد نہیں, اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں. رسول نے کہا لولا علی لما قال لك فاطمہ کفوا آدم فمن دون الى یوم القیامہ. اگر علی نہ ہوتا تو قیامت تک میری بیٹی فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا, چاہے نبی ہو چاہے کوئی رسول ہو. توجہ ہے, توجہ چاہتا. ہم الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں. رسول نے کہا یا علی کی محبت ایمان, علی کا بغض نفاق, علی قرآن کے مثل, علی صورت اخلاق کے مثل, علی حق کے ساتھ. اسی لیے رسول نے کہا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے محبت مومن کرے گا, تم سے دشمنی منافق کرے گا. اور رسول آیت پر صورت بنی اسرائیل کی ما یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحہ. سورۃ بنی اسرائیل میں لانے کا کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں. یہ دروازہ جب آپس میں لگ جائے رسول کا سمجھو تسبیح کر رہا تو کسی پرندے کو تیر مارو, بندوق کا فائر کرو, اگر نہ لگے سمجھو وہ تسبیح بھی کھاؤ. یہ تو تم خبر پر پھول رکھتے ہو, یہ تسبیح پڑھتے ہیں. تو ایک شخص اٹھا تو اس نے کہا یہ القطرہ کے الفاظ, القطرہ کتاب کے الفاظ. صحابی کہتا ہے مولا ہر چیز تسبیح کرتی ہے, ہر چیز اللہ کے حمد پڑھتی ہے, یہ خنزیر کرتا ہے, کتا بھی تسبیح کرتا ہے. نبی نے کہا ہاں. مولا خنزیر کیا کرتا ہے, کتا کیا کہتا ہے؟ مولا نے کہا کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی قلب ولم یخلقنی خنزیرا. کتا کہتا ہے یا اللہ تیری تعریف ہے کہ مجھے کتا بنایا مگر سور نہیں بنایا, خنزیر نے بنا. خنزیر کیا کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی منافقا. قطرہ کے الفاظ ہے. خنزیر نے کہا یا اللہ تیری تعریف ہے مجھے نجس العین بنایا, حرام بنایا مگر منافق نے بنایا, مجھے منافق نے بنایا. یا رسول اللہ منافق کون ہے؟ رسول نے کہا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے دشمنی منافق کرے گا. مانا کتا کہتا ہے کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ مجھے کتا بنایا خنزیر نے بنایا. خنزیر نے کہا تیری تعریف ہے کہ مجھے خنزیر بنایا مگر دشمن علی نے بنایا. دشمن علی نے بنایا. نتیجہ کیا نکلا؟ علی کی دشمنی خدائی کمر ہے, قہر ہے, زہر ہے. علی کی محبت خدائی مہر ہے, سحر ہے, صبر ہے. علی کی دشمنی جہل ہے, نقل ہے, مشکل ہے. علی کی محبت اصل ہے, عقل ہے, عدل ہے. علی کی دشمنی عصیان ہے, نسیان ہے, ہذیان ہے. علی کی محبت ایمان ہے, قرآن کا عنوان ہے, رسول کا فرمان. علی کی دشمنی فطور ہے,
ناسور ہے، علی کی محبت نور ہے، سرور ہے، انسانی شعور ہے. علی کے دشمنی، علی کے دشمنی کفر ہے، مکر ہے، سکر ہے. علی کی محبت شکر ہے، فخر ہے، خدائی ذکر ہے. علی کی دشمنی مرض ہے، عرض ہے، غرض ہے. علی کی محبت فرض ہے، دین کا قرض ہے. علی کی دشمنی وبا ہے، جفا ہے، خفا ہے. علی کی محبت وفا ہے، شفا ہے، نظام مصطفیٰ ہے. علی کی دشمنی میں مرنا جہالت ہے، ضلالت ہے، ہلاکت ہے. علی کی محبت میں مرنا شہادت ہے، حیات ہے. علی نجات ہے. آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہماری مجبوری ہے. جتنے علی کے فضائل ہیں اتنے علی کے بیٹوں کے مسائل ہیں. خدا کی قسم ہم روتے علی کی بیوی کی زینب کی فضیلتوں کے لیے. کائنات کی عورتیں بازاروں میں جاتی مگر علی کی بیٹی کی جتی نہ جاتی. اس لیے کہ ساری زندگی علی روتا رہا کہ بیٹا زینب میرے سامنے آ کر مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے باتیں کرو. بی بی کہتے یار بابا مر جاؤں گی آپ کے سامنے نہیں آؤں. علی رو کر کہتا تھا جو بیٹی باپ سے بات نہیں کرتی اللہ جانے وہ ابن زیاد سے بات کس طرح، اللہ جانے وہ شرابی سے بات کس طرح کرے. مصباح کے الفاظ ہیں کہ جب علی کی بیٹی آئی نا ابن زیاد کی دربار میں، ابن زیاد نے 700 کرسیاں لگائی اور ہر ملک کا سفیر بلایا کہ آج علی کی بیٹی کا تماشا دیکھو. 700 ابن زیاد نے کرسیاں لگائی. ہر ملک کا وزیر مشیر سفیر آیا. جب آیا تو ابن زیاد اپنے وزیر کو کہتا ہے کاش آج کوئی علی والا ہوتا، اپنے امام کی بربادی دیکھ کر روتا، میں خوش ہوتا. وزیر کہتا ہے اے ابن زیاد کیا تو بھول گیا ہے کہ تیرے قید میں امیر مختار ہے، اس کو بلاؤ خوشی حاصل کرو. ابن زیاد نے حکم دیا جلدی امیر مختار کو بلاؤ. طارق کہتے جب یہ بی بی زینب نے الفاظ سنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کے یا اللہ چاچا مختار مجھے کیسے دیکھے، یا اللہ میں تو ننگے سر ہوں، چاچا مختار دربار میں آ رہا مجھے کیسے دیکھے گا. بی بی زینب نے بی بی فضا کا پردہ کیا، بی بی کلثوم نے بی بی زینب کا پردہ کیا. بی بی سکینہ نے دونوں چھوٹے ہاتھ منہ پر دیے کہ خدا کر کے چاچے مختار کی نظر ہم پر نہ پڑے. طارق نے مختار کو لایا گیا، 500 سپاہی کے گہرے میں لایا گیا. ہاتھوں میں ہتھ کریاں ہیں، بیرونی کریاں. جب آیا تو مختار نے رخ بدلا، سلام نہیں کیا. آوازے تم سلام کیوں نہیں کرتے؟ آوازے مالی امیر سول حسین. آوازے میرا سردار ہے تو حسین ہے، میں حسین کے سوا کسی پر سلام حرام سمجھتا ہوں. ابن زیاد نے کہا ہاں آج میں بہت خوش ہوں، ہر ایک کو میں نے انعام دیا ہے، جو کچھ مانگو دینے کے لیے تیار ہوں. مختار نے کہا میں بھوکے سے کیا مانگوں، مانگنے والے سے کیا مانگوں. آواز مختار میں نے بڑے انعام دیے، کیا چاہیے؟ آواز اگر دینا چاہتا ہے تو زندان میں مجھے پتا چلا ہے کہ میرا حسین کربلا آیا ہے، میرے زنجیر نہ اتارو، مجھے چھوڑو، میں امام کی زیارت کر کے آؤں. ابن زیاد کہتا ہے کربلا میں جانا ضروری ہے یا حسین کی زیارت ضروری ہے؟ آج حسین کی زیارت. آج اگر اس دربار میں حسین ہو تو پہچانو گے. بڈھے شیر کی طرف تاریخ نے کہا کہ مختار نے نظر کر کے کہتا ہے کہ ظالمہ مذاق کیوں کرتا ہے، حسین نہیں آ سکتا. اگر حسین ہوتا تو آگے عباس ہوتا، پیچھے اکبر ہوتا، ادھر باڈی گارڈ قاسم اور محمد ہوتے. یہ نہیں ہو سکتا. تاریخ نے کہ ابن زیاد اٹھا اسے رومال ہٹایا. آواز مختار یہ سر پہچان. مختار نے غور سے دیکھا، نور امامت کی لائٹ لگی،
مختار نے کہا من انت مظلوم، بتا تو کون ہے؟ جب کہا نا تو کون ہے، امام کی آواز ہے، مختار تو کیسے پہچانے گا؟ مدینہ ہوتا نانے کے کاندھے ہوتی تو پھر تو مجھے پہچانتا۔ ہاں مختار یہ نہ مدینہ ہے نہ حسین آباد ہے، نہ حسین ابن زہرا، مختار میں زہرا کا لال حسین۔ جب یہ کہا تو مختار نے کہا اللہ اکبر، زنجیر ٹوٹا سپاہی سے تلوار کھینچی تاکہ میرے ذات پر حملہ کروں۔ جیسے آگے بڑھا یا سجاد کا دامن میں ہاتھ آیا، آوازے چاچا مختار جنگ نہ کرو، اس جنگ میں اکبر گیا، عباس گیا۔ مختار پیچھے کہتا ہے، پیچھے مڑ کر کہتا ہے کون ہے روکنے والا؟ روکے تو مجھے سجاد روکے۔ آوازے ہاں چچا میں تیرا بھتیجا سجاد ہوں، میں تیرا بھتیجا سجاد ہوں۔ مختار نے نگر کے امام کے ہاتھوں میں ہتھ کریاں، پیروں میں بیڑیاں، سر زمین پر لگا۔ آواز مولا ہاتھوں میں ہتھ کریا، عباس کہاں گیا؟ اکبر کہاں گیا؟ آواز چچا عباس تو گیا لیکن علی کی بیٹیاں ننگے سر کھڑی ہے، ہادی زینب ہادی سکینہ۔ جزاک اللہ، شکر اللہ۔ مومنین کرام دعا فرمائیں۔